بنیادی تعلیم، اس سلسلے میں عقیدے کے ٹاپکس، اس سلسلے میں عقیدے کے ٹاپکس. اب سوال یہ ہے کہ عقیدہ کسے ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں یقینی کامل کی گٹھان اپنے ایمان اور عقیدے میں مانتے ہیں، معبود حقیقی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، معبودات باطلہ کا انکار کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. تو کیا معلوم پڑا؟ سب سے پہلے العقیدہ یعنی ابن عمر قصر کرتے تھے، ابن عمر قصر کرتے تھے. صحابہ میں مسائل میں کئی کچھ جگہوں پہ ملے گا آپ کو، ایسے یعنی بہت زیادہ گہرے اختلافات نہیں ہیں، ایسے مسائل میں اختلاف ہے جو اوپر کے معاملات. لیکن عقیدے میں کسی صحابی میں اختلاف نہیں ہے، عقیدے میں کوئی اختلاف صحابہ میں ہم کو نہیں ملتا ہے. یعنی اس عقیدے میں سب کے سب کیا ہے؟ متفق ہے. اسی لیے اللہ نے کہا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ان کے سمان ایمان لاؤ گے، کن کے سمان؟ صحابہ کے سمان، تو کیا ہوگا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو ہدایت یافتہ یعنی ہدایت کے لیے ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ کے سمان. اب ایمان ویسا ہوگا کب؟ جب ایمان کو پڑھیں گے. ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں ایمان لانا ایمان لانا، ایمان لے آئے، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، ہاں اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائے، یوم آخرت کے دن پہ ایمان لے، ایمان لے آئے. لیکن ایمان کا مطلب مانا، اس کی گہرائی، اس کے حقوق، اس کے شرائط، اس کے لوازمات، اس کے واجبات اس سے واقف نہیں ہے. اس کی وجہ ہم نے اس کا علم حاصل نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے علم حاصل نہیں کیا ہے. تو دیکھیں کتاب کھولیے. سب سے پہلی چیز کتاب کے اندر آپ کو ملے گی کئی اہل علم کے تاثرات اس کتاب کے سلسلے میں ہیں. دیکھیں سب سے پہلے شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ وتعالى دکتور و مفتی مسجد حرم مکی، سب سے پہلا تاثرات انہی کا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس رسالے کو اللہ پر ایمان اور عقیدے کی بنیادی تعلیمات کو اول سے آخر تک پڑھا ہے، اول سے آخر تک پڑھا ہے بفضل اللہ تعالی. بہت ہی مفید مجموعہ ہے. عوام یعنی مسلمین سے گزارش ہے کہ اس سے استفادہ کرے. پیج نمبر 12، پیج نمبر 12 پہ دیکھیں. سوری میں پیج نمبر بتانا بھول گیا آپ کو. پیج نمبر 12 کھولیے. ملا؟ اوپر میں وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کا ایک تاثر لکھا ہوا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ عوام سے گزارش ہے کہ اس سے استفادہ کرے اور توحید باری تعالیٰ جو اسلام کا پہلا رکن ہے اس
کی تصحیح کرے، اس کو صحیح کرے، اس کو کیا کرے؟ صحیح کرے. یعنی دیکھیں ہم توحید کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، لیکن اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر اس سلسلے میں کیا ہے؟ غلطیاں پائی جاتی ہیں. اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا. تو کہا اس کی تصحیح کرے. اللہ رب العزت اس کے مؤلف کو بہت بہت جزائے خیر سے نوازے اور اسے اپنے بندوں میں مقبول عام بنا دے. شیخ وسیع اللہ عباس کون ہے مؤلف؟ کتاب کے مؤلف مصنف کون ہے؟ ہاں، کن کی قلم سے لکھا گیا ہے؟ سید حسین بن عثمان عمری مدنی حفیظہ اللہ وتعالى. ہم آئے نا مسجد میں آئے تھے ایک بار درس دینے کے لیے، 2 دفعہ آ چکے ہے نا. شیخ حسین مدنی حفیظہ اللہ وتعالى، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے. یہ کتاب بہت مفید ہے. ابھی اور بھی اس میں آپ دیکھیں گے سعید احمد عمری صاحب کا تاثر موجود ہے، شیخ ارشد بشیر مدنی حفیظہ اللہ کا، اسی طریقے سے ابو الحسن پرتاپ گڑھی اور شیخ محمد رحمانی صاحب کا بھی غالباً ہے. تو اس طریقے سے کئی لوگوں کے تاثرات اس کے اندر موجود ہیں. ہاں، تو یہ تاثرات تو آپ جا کے پڑھے کہ کس اہل علم نے اس کتاب کے سلسلے میں کیا باتیں کہی ہیں. ٹھیک ہے، اب چلیے اس کے پہلے چیپٹر کو کھولیے، پیج نمبر 16 پہ. 16 ملا. اب دیکھیے کیا ہے، سب سے پہلی ٹاپک کیا ہے؟ اسلامی تعلیم. اسلامی تعلیم. اچھا، جب اسلامی تعلیم کہہ رہے ہیں، ادھر دھیان دیں گے. ٹھیک ہے، کتاب کو بھی دیکھنا ہے لیکن ادھر بھی دھیان دینا. ہاں، جب اسلامی تعلیم کہیں گے اس سے کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ کسی مخصوص چیز کی بات ہو رہی ہے. تعلیم کی بات ہو رہی ہے لیکن کسی مخصوص فن میں. اور وہ فن کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ اسلام. یعنی اسلام کے ٹاپک سے اسلامی تعلیم کی بات ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی تعلیم اس میں سے نکل گئی. سمجھے؟ یہ فقہ کے اندر جب مسائل نکالے جاتے ہیں نا، اسی طریقے سے نکالے جاتے ہیں. جیسے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو اب جب ایمان والے کہا تو کافرین اس میں سے نکل گئے، منافقین نکل گئے، مشرکین نکل گئے. سمجھے آپ؟ اللہ نے کہا یا ایھا الناس، سب کے سب آ گئے، سب کے سب آ گئے. کہ اللہ نے قل یا ایھا الکافرون، اب اس میں مومنین نکل گئے. مومنین نکل گئے نا، کیونکہ کافرین سے بات ہو رہی. ہاں، منافقین نکل گئے، یا اگر وہ بھی کفر میں مبتلا ہے تو وہ بھی شامل ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ ایک فن ہے. جب کہا گیا اسلامی تعلیم، اس کا مطلب دیگر تمام سبجیکٹ کیا ہو گئے؟ اس سے آؤٹ ہو گئے. بات کس کی ہوگی؟ صرف اسلام اور اسلام کی تعلیمات کی. ٹھیک ہے، دیکھو سب سے پہلی چیز کہتے ہیں اس امت کے نام اللہ کا سب سے پہلا پیغام اسلامی تعلیم حاصل کرنا ہے. اس امت کے نام اللہ کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا یعنی پڑھو. اے نبی پڑھیے. کیسے پڑھیے؟ بِاسْمِ رَبِّكَ. اصل میں با الگ ہے، جب ملا کے لکھیں گے تو اسم کا جو زیر ہے وہ ہٹ جائے گا. اب با آگے کس میں ملے گا؟ سین میں. ٹھیک ہے، بِاسْمِ رَبِّكَ، رب کے نام سے. اب ساتھ میں رب کے کا لگا ہوا ہے. دیکھو بک میں دیکھو کا لگا ہوا ہے. تو کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے رب کے نام سے. اے نبی آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے. جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکا، تجھ پر سلامتی ہو، تم سب پہ سلامتی ہو. ٹھیک ہے، تو ربی کا آپ کا رب، نبی کو کہا جا رہا ہے. ربکم تم سب کا رب، تم سب کا رب. ربنا ہمارا رب،
ہم سب کا. وی انگلش میں جو وی آتا ہے نا, وی. ربی میرا رب, ربی میرا رب. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو تھوڑا ذہن میں رکھیے گا. تو کہا کہ بسم ربی کا, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اب جب رب ہے تو کوئی ایسی مخصوص صفت بھی ہونی چاہیے نا آیت کریمہ کے اندر. تو کہا الذی خلق, جس نے پیدا کیا, جو پیدا کرنے والا ہے. یعنی ایک ایسی صفت بیان کی گئی جو رب کے علاوہ کسی میں نہیں ہو سکتی. خلق. دیکھیں پہلی ہی آیت میں, پہلی آیت کے اندر پڑھنے کا حکم ہے. اللہ کی ربوبیت ہے رب کے ساتھ, اللہ کی ربوبیت ہے. آگے پڑھیں گے ربوبیت ہم. اسم ہے اسماء و صفات میں. اسی طریقے سے اللہ کی صفات, الذی خلق صفت بھی ہے. ایک چھوٹی سی آیت کے اندر کتنی چیزیں ہیں, ہم کو ترجمہ پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں, ہم کو اتنا ڈیپلی اس کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو کہا کہ جس نے پیدا کیا. اب پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے تو کیوں دیا اللہ نے؟ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پہ بیان کیا. سورہ زمر میں آیت نمبر 9 ہے, اللہ نے بیان فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی آپ کہہ دیجیے, قل آپ کہہ دیجیے. اس میں نہیں ہے, آپ کی کتاب میں نہیں ہے, لیکن سورہ زمر آیت نمبر 9 ہے. اللہ نے کہا قل کہہ دیجیے هل يستوي الذين, کیا برابر ہے, یستوی یعنی برابر ہے کون لوگ, الذین یعلمون جو علم حاصل کرتے ہیں, اور والذین لا یعلمون اور وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے. دونوں کے برابر ہے؟ اس کا مطلب ہے دونوں برابر نہیں ہے, دونوں برابر نہیں ہے. آپ دیکھیں ابھی نماز میں کتنے لوگ تھے, علم کے نام سے بیٹھے کتنے ہیں, تو جو چلے گئے اور جو بیٹھے دونوں برابر نہیں ہے. تو کہا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ جاننے والے علم رکھنے والے اور نہ جاننے والے علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہے. یعنی آپ ان سے کہیے کہ کیا دونوں برابر ہے, اس کا مطلب دونوں برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز علم کے ذریعے فائدہ کیا ہوگا. دیکھیں اللہ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یرفع اللہ, اللہ یرفع, رفع دین کہتے ہیں نا آپ لوگ, رفع یرفع, یرفع کا مطلب کیا ہوا, کیا ہوا بتاؤ, اٹھانا ہے نا. یرفع اللہ, اللہ اٹھائے گا, بلند کرے گا. کس کو بلند کرے گا؟ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو لوگ ایمان لائے. معلوم پڑا بلندی کے لیے, سر بلندی کو حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے, ایمان. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, پہلی چیز کیا ہے, ایمان. اچھا ایمان ایسے آ جاتا کہ فعلم, علم حاصل کرو, انہ لا الہ الا اللہ, کہ وہ معبود حقیقی ایک معبود ہے, معبود برحق ایک معبود ہے. تو وہاں پہ کیا کہا جاتا, فعلم جان لو, علم حاصل کرو. تو معلوم پڑا کہ ایمان علم کے ساتھ آتا ہے. کوئی بندہ اللہ کو پہچانے گا تبھی تو اللہ پہ ایمان لائے گا نا. اللہ پہ ایمان کب لائے گا؟ کوئی صفت اللہ کی جانے گا, پہچانے گا, اس کا دل کھلے گا تو ایمان لائے گا. تو ایمان علم کے ساتھ آتا ہے. لیکن ایمان آ گیا اس کا مطلب مکمل علم بھی آ گیا, ایسا نہیں ہے. علم حاصل کرتے رہنا پڑتا ہے. تو کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو لوگ کیا ہیں, ایمان والے ہیں, اللہ رب العالمین ان کو بلندی عطا کرے گا. والذین اوتوا العلم درجات, اور جو لوگ علم والے ہیں ان کے درجات کو بھی بلند کرے گا. معلوم پڑا جس طریقے سے ایمان سے درجات بلند ہوتے ہیں اسی طریقے سے علم سے درجات بلند ہوتے ہیں. علم سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو دنیا میں دنیاوی زندگی میں ترقی پانے کے لیے انسان مختلف کام کرتا ہے. اللہ کے ہاں بلندی پانے کے لیے جہاں ایمان شرط ہے وہیں انسان کو اس ایمان کے سلسلے میں علم حاصل کرنا بھی ہے. سمجھ گئے بات؟ اچھا آگے دیکھیں. علم کے ذریعے بعض اوقات اللہ رب العالمین اس قدر بلندی عطا کرتا ہے کہ فرشتوں سے بھی بلند کر دیتا ہے.
فرشتوں سے بھی بلندی عطا کرتا ہے. ہاں دیکھیں سنیں, اللہ نے بیان کیا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 31-33, کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, وَعَلَّمَ اور علم دیا. کس نے دیا؟ کس نے سکھایا؟ اللہ نے. کس کو؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, ہم نے آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ اسماء سکھائے, نام سکھائے. کس چیز کے نام سکھائے؟ کلھا, ہر چیز کے نام سکھائے. ثم عرضهم, پھر ان کو پیش کیا. کہاں پیش کیا؟ علم حاصل کر کے آیا بندہ, اب لوگوں کے سامنے پیش ہوا تو کہا ثم عرضهم علی الملائکہ, کس کے سامنے پیش کیا؟ فرشتوں کے سامنے, فرشتوں کے اوپر ان کو پیش کیا. علی الملائکہ, فقال, پھر اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے نام مجھے بتاؤ. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ فرشتوں سے. کس کو پیش کیا گیا؟ آدم علیہ السلام کو. نام کس کو سکھایا گیا؟ آدم علیہ السلام کو. یعنی نام کا علم اللہ نے حضرت آدم کو دیا. اس کے بعد اللہ نے کہا قالوا سبحانک, ان لوگوں نے جواب دیا. کس نے جواب دیا؟ فرشتوں نے. ٹھیک ہے. لا علم لنا, اے اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. لا علم لنا, ہمارے پاس علم نہیں ہے. الا ما علمتنا, سوائے اس علم کے جو تو نے ہم کو دیا ہے. یعنی جو تو نے بتایا وہ تو نہیں ہم جانتے, اس سے زیادہ جانتے نہیں ہے. معلوم پڑا کہ علم کا اصل مرجع اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ہاں, اصل مرجع کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یعنی ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے. علم کامل, یا یہ کہہ لیجئے کہ کمال درجے کا علم اگر کوئی ذات رکھتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. تو کہا کہ الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, اے اللہ تو ہی ہے علیم ہے, جاننے والا کوئی ہے. ہاں, حکمتوں کا معاملہ تیرے ہی طرف ہے. پھر اللہ نے کہا قال یا آدم, پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا اے آدم کیا کرو؟ انبئہم باسمائہم, اے آدم ان کو نام بتاؤ. ان کو یعنی کن کو؟ فرشتوں کو. ان کو نام بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم, جب انہوں نے نام بتائے قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اب وہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں بات ہے. تو مطلب کیا ہے؟ اللہ نے یہاں پہ علم کے ذریعے حضرت آدم کو فرشتوں کے اوپر بلندی دی کہ نہیں؟ سمجھے بات؟ تو اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بلندی کو چاہ رہے ہیں جو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہم کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہا کہ اچھا, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے گواہی کا تذکرہ بھی کیا ہے. گواہی, جب اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ گواہی دینے کے لیے کسی کو چنا ہے تو وہ کون لوگ ہیں؟ سنیں, اللہ نے کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم شہید اللہ, اللہ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے, سوائے اللہ کے. اب دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ یہدکم اللہ اسلام علیکم. تو یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ تین ذات, ایک خالق اور دو مخلوق. ایک خالق اور دو مخلوق. خالق اور اللہ. اللہ نے کہا شہید اللہ, اللہ گواہی دے رہا ہے, اور فرشتے گواہی دے گئے, اور اہل علم اس بات کی گواہی دے گئے. کیا؟ کہ وہ معبود حقیقی, اکیلا معبود حقیقی ہے.
اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں معبود باطن ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں یہ بات؟ اچھا, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کہی, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. یعنی علم کے ساتھ بندے کے اندر خشیت آتی ہے, خوف آتا ہے, خوف و خشیت آتی ہے. خشیت علم کے ساتھ آتی ہے, خوف بغیر علم کے بھی آتا ہے. خشیت علم کے ساتھ آتی ہے اور خوف بغیر علم کے بھی آتا ہے. اور علم کے ساتھ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کی مٹھاس بھی محسوس ہوتی ہے, لذت محسوس ہوتی ہے. تو اسی لیے بھی علم حاصل کرنا کیا ہے, ضروری ہے. اس کے بعد کہا, سنیں, اس کے بعد کہا واللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لزہدتم قلیلا ویبکیکم کثیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر, واللہ اللہ کی قسم, لو تعلمون, اگر تم جان لیتے, ما اعلم, جو میں جانتا ہوں, میں کون, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لیتے, لضحکتم قلیلا, تو تم کم ہنستے, تو تم کم ہنستے, وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا, اور بہت زیادہ روتے, بہت زیادہ روتے. یعنی علم اللہ کے خوف اور خشیت کو پیدا کرتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اس سے غافل نہ. کون سا علم؟ پھر سوال, صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے یار, کون سا علم, کون سے علم کی بات ہو گئی؟ ہاں, دین کا علم, اسلام کا علم. ٹھیک ہے, اچھا آگے دیکھیں, کہا یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمون مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم. اللہ نے بیان فرمایا وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں, اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سکھا رکھا ہے اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے. مثال کے طور پہ رات میں سونے سے پہلے, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, واش روم میں جانے سے پہلے, واش روم سے آنے کے بعد, یہ تمام دعائیں بھی پڑھ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ کا ذکر ادا ہو رہا ہے. چلتے پھرتے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, اس قسم کے کلمات کہہ رہا ہے. یا کوئی اچھی چیز دیکھ رہا ہے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ کہہ رہا ہے, ہاں سبحان اللہ کہہ رہا ہے. اس قسم کے کلمات اگر اس کی زبان سے نکلتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زبان ذکر سے جڑی ہوئی ہے. زبان کیا ہے؟ ذکر سے جڑی ہوئی ہے. یہ ذکر سے جڑا رہنا لعنت سے بچانے کا ذریعہ ہے. تو کہا کہ کیا ہوگا, ان الدنیا ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ, سوائے اللہ کے ذکر کے. یعنی اللہ کے ذکر سے ہی اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی لعنت سے بندہ محفوظ ہوتا ہے. دوسری چیز وما والاہ, اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کام, وہ کام جو اللہ کو پسند ہے, اللہ رب العالمین کے پسندیدہ کام, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات و خیرات ہے, حج کرنے کی استطاعت ہے تو حج ہے, محبوب ترین کام. تو کہا جو اللہ کے محبوب کام ہے وہ اللہ کی لعنت سے محفوظ کرنے والے ہیں, وہ اللہ کی لعنت سے محفوظ کرنے والے ہیں. وعالم او متعلم, اور صاحب علم, صاحب علم یعنی علم سکھانے والا, اور متعلم علم سیکھنے والا, علم سیکھنے والا یعنی علم سکھانے والا اور علم سیکھنے والا اللہ کی لعنت سے محفوظ ہے. اللہ کی لعنت سے کتنے لوگ ہو گئے؟ اللہ کا ذکر کرنے والا, اللہ کے محبوب کام کرنے والا, علم سکھانے والا عالم, علم سیکھنے والے طالب علم. 4 لوگ ہو گئے. اگر یہ 4 صفات یا ان میں سے کوئی ہمارے اندر ہے تو ہم لعنت سے محفوظ ہو جائیں گے. اللہ اکبر, بہت اہم چیز ہے یہ. تو اگر ہم لعنت سے بچنا چاہتے ہیں, لعنت سے بچنے کا کیا مطلب ہے؟ جو بندہ
اللہ کی لعنت سے بچ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کو حاصل کر رہا ہے، اور جس پہ لعنت ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے رحمت نہیں ہو گئی ہے. بس اتنا ہی مطلب سمجھ لے نا، بات سمجھ میں آ جائے. لعنت ہو گئی ہے اس کا مطلب رحمت اسٹاپ ہے، اور رحمت ہو گئی ہے اس کا مطلب لعنت سے محفوظ ہے. سمجھے بات؟ تو لعنت سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بتاؤ؟ پہلی چیز ذکر اللہ، ٹھیک ہے. دوسری چیز اللہ کے محبوب کام. تیسری چیز عالم. چوتھی چیز طالب علم. ٹھیک ہے. چار میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا چاروں آپ کے پاس ہیں، یا دو ہے، تین ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے آپ مستحق بنیں گے اور لعنت سے انشاءاللہ محفوظ ہوں گے. اور دیکھیں کہیں نہ کہیں انسان ان چیزوں سے جڑا رہتا ہے الحمدللہ، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل سے اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے، بہت سی مصیبتوں سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، بہت سے معاملات سے اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے. ہاں، تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. آپ سوچے کہ اگر آپ طلب علم کے لیے نکلے ہیں اور فرشتے دعا کر رہے ہیں، مخلوقات دعا کر رہی ہے، مچھلیاں دعا کر رہی ہے، فرشتے پر بچھا رہے ہیں، ایسا ویلکم کس کا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، وہ بچھا ہوا، اس سے کیا ہے؟ اس میں کچھ نہیں ہے، فالتو چیزیں. وہ فرشتے پر بچھا رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ ہاں. اور جب ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے یہاں ذکر ہوتا ہے ہمارا، یہاں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے. کون کون ہے؟ فلا بن فلا، فلا بن فلا، فلا بن فلا، فلا بن فلا ہے. اللہ کے یہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے، پہلی فضیلت. دوسری، فرشتے اپنے پروں سے ڈانٹ لیتے. تیسری، سکون اور سکینت نازل کی جاتی ہے، سکون اور سکینت نازل کی جاتی ہے. معمولی چیز ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ایسی مجلسوں کو معمولی نہ سمجھے. اچھا، علم کے سلسلے میں ایک اور چیز سمجھے. علم عبادت سے بھی افضل ہے، بلکہ علم بھی ایک عبادت ہے. علم خود ایک عبادت ہے. علم کو یہ مت سمجھیے کہ علم کی کیا ضرورت ہے، ایسے میں آگے نماز پڑھ لیں گے. بنا علم کے انسان نماز پڑھ سکتا؟ وہ رکوع سجدہ بھی کر رہا ہے نا تو کسی نہ کسی نے سکھایا ہے نا. وہ سکھانا کیا ہے؟ ابا نے سکھائے، اما نے سکھائے، استاد نے سکھایا، امام صاحب نے سکھایا، کسی نہ کسی نے تو سکھایا ہے نا، بتایا نا رکوع میں کیا پڑھنا ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھنا ہے. ہاں، سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت اسٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ صرف، سب چیزیں بتائی گئی ہے نا. علم ہے نا، یہ علم ہے. ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، بہت سی چیزوں کا علم ہے الحمدللہ. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گھر میں شہد ہے، نہیں سوری شوگر ہو جائے انسان کو، شکر ہے لیکن شکر کھا نہیں پا رہا ہے، اس کی مٹھاس نہیں لے پا رہا ہے. تو علم ہے لیکن علم کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے اس کو سمجھنے گئے. جب اس کو سمجھنے لگیں گے نا تو اس کی مٹھاس بھی آنے لگے گی، اس کا مزہ آنے لگے گا. تو کہا کہ علم عبادت سے بھی افضل ہے. اللہ رب العالمین نے توحید باغی تعالیٰ سے پہلے علم کا ذکر کیا. توحید باغی تعالیٰ سے پہلے علم کا ذکر کیا. سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 19 ہے، اللہ نے بیان فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. کہا فَاعْلَمْ، علم حاصل کرو. فَاعْلَمْ، علم حاصل کرو، یا جان لو. جان لو کیا ہے؟ جان لو بھی علم ہے نا. یہ بات جان لو، یہ بات سمجھ لو، علم حاصل کرو. انہ لا الہ الا اللہ، کہ وہ معبود حقیقی اللہ رب العالمین اکیلا معبود ہے جو عبادت کے لائق ہے. واستغفر، اور توبہ کرو، استغفار کرو، لذنبک، اپنے گناہوں سے. اپنے گناہوں سے کیا کرو؟ استغفار کرو. وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے، مومن مردوں اور مومن
عورتوں کے لیے بھی کیا کرو؟ استغفار کرو. اب دیکھیں یہاں پہ استغفار ایک عمل ہے نا. لا الہ الا اللہ کے اوپر ایمان لانا توحید ایک عمل ہے, ٹھیک ہے. اور دعا کرو, دعا مومنین کے لیے دعا کرو, عمل ہے, عبادت ہے. اس کے اوپر مقدم کیا جا رہا ہے کس کو؟ فعلم کو, علم کو. یعنی عبادت سے پہلے اس کا کیا کرو؟ علم حاصل کرو. عبادت سے پہلے اس کا علم حاصل کرو. تو ایسی زندگی انسان کی نہیں گزرنی چاہیے. اچھا ایک اور کیوں یہی کتاب کیوں؟ کوئی دوسری کتاب بھی لے سکتے تھے وہاں سے, بہت ساری کتابیں ہیں. تو قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ سب سے پہلا سوال من ربک, ہے نا. کس رب کو مانتے ہوئے یہاں آیا ہے؟ کون ہے تیرا رب, ہے نا. تو جواب کیا ہوگا؟ ربی اللہ, میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتے آیا ہوں. تو قبر کا سب سے پہلا سوال ہے یہ کتاب کیا ہے؟ قبر میں ہونے والا سب سے پہلا سوال ہے. اسی لیے اس کتاب کو کیا کیا گیا؟ منتخب کیا گیا سب سے پہلے ہمارے ان دروس کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا وقت ہے پڑھائے, ٹائم تو عشاء تک ہے نا, پڑھائے ہاں, اس کے بعد چھٹی دے دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ ایک حدیث سنیں, آپ کی کتاب میں بھی موجود ہوگی, ہے پیج نمبر 16 پہ دیکھیں. علم حاصل کرنا عبادت کرنے سے بہتر ہے. المعجم الاوسط للطبرانی باب من اسمہ علی بروایت حذیفہ بن یمان بسند صحیح. میری حدیث ملی آپ کو؟ اس کے نیچے 3 نمبر کا حاشیہ دیا ہوا ہے, نیچے میں وہ 3 نمبر کے حاشیے کو میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے. کہاں پہ حدیث؟ المعجم الاوسط, المعجم الاوسط طبرانی, طبرانی امام طبرانی کی کتاب ہے المعجم الاوسط, ٹھیک ہے. اوسط یعنی جی پیج نمبر 16 جی نیچے میں. اب دیکھیں حدیث اوپر ہے, کہا علم حاصل کرنا فضل العلم خیر من فضل العبادہ. کہتے ہیں نفل یا زائد یا فرض علم کی فضیلت, نفل زائد یا فرض عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے. یعنی بعض اوقات علم کیا ہے عبادت سے بھی افضل ہوتا ہے. یعنی آپ عبادت کر رہے ہیں, اس عبادت کا علم نہیں ہے تو اس کا مزہ محسوس نہیں ہوگا, اس کا فائدہ نہیں محسوس ہوگا, ایمان بڑھے گا نہیں. تو عبادت کے اندر علم کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک جملہ کہا جاتا ہے نور علی نور, نور علی نور, نور پہ نور ہے نا. تو نور پہ نور کب پیدا ہوگا؟ جب عبادت علم کے ساتھ کی جائے گی. جب عبادت علم کے ساتھ کی جائے گی تو اس کا مزہ کچھ اور ہوگا. انسان اللہ کی ذات پہ یقین کر رہا ہے, توکل کر رہا ہے, اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ توکل سے کیا کیا چیزیں میرے کو ملنے والی ہے, علم نہیں ہے اس کے پاس. توکل تو کر رہا ہے, توکل کر رہا ہے, لیکن توکل سے ہونے والے فوائد کو جانتا نہیں ہے, اس کا علم نہیں ہے. تو اگر فائدہ پہنچ بھی جائے گا تو فائدے کو محسوس کر پائے گا؟ نہیں سمجھے؟ فائدہ پہنچ جائے گا اس کو, اس کی عبادت کی وجہ سے فائدہ پہنچ جائے گا اس کو, لیکن فائدے کو محسوس نہیں کر پائے گا نا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے. اگر وہی چیز وہ علم کے ساتھ کرے گا تو جب اس کا فائدہ ہوگا تو اس کو محسوس کرے گا, تو محسوس کرنے کی وجہ سے ایمان کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات پہ بڑھے گا, ایمان بڑھے گا, ایمان گھٹے گا نہیں, ٹھیک ہے. بعض اوقات شیطان کے لیے بغیر علم والے بندے کو بہکانا آسان ہو جاتا ہے, حالانکہ شیطان علم والوں کو بھی بہکاتا ہے اور زیادہ علم والوں کے پیچھے کرتا ہے, یہ خاص بات ہے.
تو لیکن بغیر علم والے کے لیے وہ ایک کہانی، آپ ایک قصہ آپ نے سنا ہوگا، لطیفہ پہلے کے لوگ سناتے تھے. ایک بندہ عبادت کر رہا تھا، رات رات بھر عبادت کرتا تھا. اس کے پاس ابلیس آیا، ہاں، آ کے کہنے لگا تیری عبادت سے اللہ خوش ہو گیا ہے، تیری عبادت سے اللہ خوش ہو گیا ہے، اس سے راضی ہو گیا ہے، اتنے سالوں سے تو عبادت کر رہا ہے، تیری عبادت سے اللہ خوش ہو گیا ہے، چل تجھے معراج کو بلایا. لے گیا، یہ بھی چلا گیا ساتھ، یہ بھی ساتھ میں چلا گیا. ایسی لطیفہ ہے، لوگ بیان کرتے علم اور غیر علم کو سمجھانے کے لیے. اس کو پورا گھمایا اس نے، بعد میں لے جا کے ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا جہاں گھنٹیاں بج رہی، یعنی معبود باطل کی عبادت ہو گئی. وہی ابلیس علم رکھنے والے کے پاس آیا، عالم کے پاس آیا، کہا تیرے علم اور تیری عبادت سے اللہ بڑا خوش ہو گیا ہے، تجھے معراج پہ بلایا ہے. اس نے کہا رک میں آتا ہوں. کیا کہا؟ رک میں آتا ہوں، چلتا ہوں تیرے سے. ڈنڈا لے کے آیا، اس کی خوب پٹائی کی. معراج نبیوں کے علاوہ کسی کو ہوتا ہے؟ سمجھے آپ؟ تو یہ کس چیز نے فتنے سے بچایا؟ علم نے. سمجھے؟ اور عبادت گزار ہے لیکن علم نہیں ہونے کی وجہ سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ فتنے میں پڑ جاتا ہے. تو اگر علم ہوگا، عبادت علم کے ساتھ عبادت ہوگی اور عبادت کے ساتھ علم ہوگا تو بہت سے فتنوں سے خود بھی بچے گا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائے گا. ہاں، لیکن علم نہیں ہے، عبادت ہے، فتنوں میں مبتلا ہونا آسان ہو جائے گا. اس لیے نبی نے کہا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، علم عبادت سے افضل ہوتا ہے، علم عبادت سے بھی افضل ہوتا ہے. تو اسی لیے علم کے بغیر انسان کے لیے عبادت کی لذت کو محسوس کرنا کیا ہے؟ پاسبل نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی ابواب العلم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو افراد کا تذکرہ کیا جن میں سے ایک عبادت گزار اور دوسرا عالم تھا. ان پر تبصرہ کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا، عبادت گزار کے مقابلے میں علم والے کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے تم صحابہ میں سے ادنا صحابی کے مقابلے میں میری فضیلت. صحابہ کے مقابلے میں نبی کی فضیلت چاند کی ہے، اور صحابہ کی کیسی ہے؟ ستاروں کی مانند. حدیث میں بھی آیا ہے کہ میری مثال چاند کی مانند ہے اور میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے نا. تو یہاں اس بات کو سمجھے، رسول اللہ علم کی مثال دے رہے ہیں، علم کی، اور غیر علم والے کی مثال ایسی ہے جیسے ستارے اور چاند کی مثال. دوسرا عبادت کر رہا ہے بغیر علم کے، اور علم رکھنے والا علم کے ساتھ عبادت کر رہا ہے. تو چاند اور جیسے میرے ادنا صحابی اور میری فضیلت نبی بیان کر رہے، تو یہ دونوں کی جیسے فضیلت ہے ویسے علم اور بغیر علم والے. انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی ایج نہیں ہے، کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. جب موقع ملے جب ہی سے علم حاصل کرنا اسٹارٹ کر دینا چاہیے. اور جب انسان علم حاصل کرے گا تو وہ اس کو محسوس ہوگا کہ ماضی میں میں نے کیا کمی بیشی مجھ سے ہوئی ہے، یا اگر میں نے صحیح کام بھی کیے تو اس کا آج تک میں نے محسوس کیوں نہیں کر پایا. وہ محسوس ہوگا انشاءاللہ تب جب اس کو ہم سیکھیں گے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، دینی علم سے غفلت اور دنیاوی علوم کی رغبت. اگر صرف یہی ہو، اگر کوئی انسان صرف دنیاوی علم میں ڈوبا ہوا ہے، دین سے کوئی وابستگی نہیں ہے، جیسے آج ہے معاشرے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت کا حال کیا ہے کہ دنیا سیکھو، دنیا سیکھو، دنیا سیکھو، دنیا سیکھو، دنیا سیکھو، بس. کیوں؟ کیونکہ علم دین سیکھنے سے مال نہیں آئے گا نا. ہاں، دنیا سیکھے گا تو ہی مال آئے گا. تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا، بالدنیا جاہل بامر الاخرہ. یقیناً اللہ ہر اس آدمی کو ناپسند کرتا ہے جو دنیا کا علم کو اپنے پاس رکھتا ہے لیکن آخرت کے علم سے جاہل ہے. آخرت کے علم سے کیا ہے؟ جاہل ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو کیا کرتا ہے؟ ناپسند کرتا ہے.
جو دنیا کا علم وہ سیکھ رہا ہے لیکن آخرت کے علم سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. تو انسان کو چاہیے اس بات کو سمجھے. اچھا ایک اور چیز اللہ نے بیان کی سورہ روم کے اندر، اللہ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. وہ تو دنیاوی زندگی کے کچھ ظاہری علم کو رکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، دنیا کے معاملات کو سیکھ رہے، بہت زیادہ فیس دے دے کے سیکھ رہے، اور دین کا علم فری میں بھی ملے تو بوجھ ہے. ہاں تو کہا کہ دنیا کے علم کو تو سیکھتے ہیں اور آخرت سے کیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون، آخرت سے غافل ہے، آخرت سے غافل ہے. یعنی غافلین لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ آخرت کے علم سے کیا ہوتے ہیں، ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے دینی علم سے. اور آج دنیا کے اندر ایسی بہت سے لوگ ہیں جو مختلف علوم و فنون کے اندر مہارت حاصل کرتے ہیں لیکن ان کو دینی علم، اگر ان کو جنازے کی نماز بھی پڑھانے بول دے نا ان کے ابا کی تو نہیں پڑھا پائیں. صحیح بات ہے، اس کے لیے ڈھونڈیں گے. اگر اب جنازہ تو بہت بڑی بات ہے جی. ابھی قربانی کا مہینہ آنے والا ہے، عید الاضحیٰ، بکرا ذبح کرنے کے ٹائم کئی لوگ عالموں کو ڈھونڈتے ہیں. اگر دعائی یاد نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا ہے، کیسے لٹانا ہے، کیسے ذبح کرنا ہے، نہیں معلوم. حالانکہ فضیلت ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا. اب معلوم نہیں ہے تو ڈھونڈ رہے، پکڑ پکڑ کے لے کے جا رہے، بھائی آپ ذبح کر دو، آپ ذبح کر دو. تو آپ سمجھے کہ یہاں پہ ہے وہ کیا، وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ہاں کمشنر ہے، بڑی بڑے عہدے پہ دنیا کے، لیکن ایک چھوٹی سی دعا اس کو دین کی یاد نہیں ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، اس کو معلوم نہیں. بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل، ہاں یہ نہیں معلوم ہے کیا پڑھنا ہے. ڈھونڈ رہا ہے عالم کو ڈھونڈ رہا ہے. عقیقہ کرنے جا رہا ہے تو پوچھ رہا ہے کون لگا کے عقیقہ کرنا ہے تو کیا پڑھے. ٹھیک ہے بھائی، سالوں میں ایک آدھ بار موقع آتا ہے عقیقہ کرنے کا، اوکے اٹس اوکے، لیکن معلوم نہیں ہونا چاہیے. معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ معلوم ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے. انسان وہ دیکھیں، آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اگر ہمارے بچے کو نظر بد لگ جائے تو ہم کو معلوم ہے کیا دعا پڑھنی چاہیے. کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے لوگ مسلمانوں میں، اہل حدیثوں میں بھی ہے، ہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو جو مختصر دم ہوتا ہے نا، دم کہ اپنے بچوں کے اوپر دم کر دیں، نہیں معلوم کیا پڑھنا ہے، شفا کی کون سی دعا ہے، نظر بد کی کون سی دعا ہے، نہیں معلوم ہے. ایسی زندگی گزر رہی بس. تو اس کے لیے بھی ڈھونڈ رہے، امام صاحب دم کر دو، پانی لے کے آ رہا ہوں، بچے کو لے کے آ رہا ہوں، یا آپ آ جاؤ گھر پہ. کیا ہے اتنا تو ہم کو آنا چاہیے نا، اتنا ہم کو آنا چاہیے. اگر اتنی چیزیں نہیں آ رہی تو کیا ہم غافل نہیں ہیں آخرت سے؟ یقیناً ہم غفلت میں ہیں. اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. اس کے بعد دو چیزیں اور ہیں، لیکن اب وقت، دو چیزیں ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے حصول علم کے آداب، اور دوسری چیز ہے دینی علم سے غفلت، علامت قیامت اور ہلاکت انسانیت. من اشراط الساعہ ان یقل العلم ویظہر الجہل. اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم کی قلت ہو جائے گی. علم اٹھا لیا جائے گا، اٹھایا دھیرے دھیرے. کیسے اٹھایا جائے گا؟ بڑے بڑے علماء کو اللہ اٹھا لے گا، کتابیں رہیں گی، ان کو سمجھانے والے نہیں رہیں گے. بڑے بڑے محدثین دنیا سے جا گئے، دھیرے دھیرے دیکھیں بڑے بڑے علماء کا انتقال ہو جا رہا ہے. تو علم اٹھایا جا رہا ہے. اور کیا ہوگا؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور زیادہ کیا ہوگا؟ جہالت زیادہ ہو جائے گی. قبر پرستی کو ہی لوگ دین سمجھ گئے، ہری چادر دین،
اگر جھنڈا دین، جس کے گھر پہ جھنڈا لگا ہوا وہی مسلمان ہے، جس کے گھر پہ نہیں ہے وہ مسلمان. نام ایک دم بڑھیا، سنت سے سنی، اور کام اپوزٹ. سنت کے اپوزٹ، توحید کے اپوزٹ ہے نہیں ہے. تو جہالت عام ہوگی اور علم کم ہو جائے گا، قیامت کی علامت میں سے. اس کے علاوہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اغدو عالما او متعلما، تم صاحب علم بن کر ہو یا طالب علم بن کر رہو، یعنی یا تو عالم بن جاؤ یا تو طالب علم بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ یا علم سکھانے والے بن جاؤ. عافیت چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو تو علم سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ. چنانچہ اس کے علاوہ ایک حدیث کے اندر اور بھی چیزیں آئی ہیں، اور بھی چیزیں آئی ہیں، یا تو عالم بن جاؤ یا تو طالب علم بن جاؤ. ہاں، علم کے لیے جستجو کرو، کوئی چوتھا مت بنو، نہ عالم بنے نہ طالب علم بنے، بردر بن گئے، چوتھا مت بنو. انجینئر صاحب بیٹھ کے دین سکھا گئے، ایڈوکیٹ صاحب بیٹھ کے دین سکھا گئے، ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے دین سکھا گئے، ویسا چوتھا کام مت کرو، اس کی اجازت نہیں ہے. اصول علم کے لیے جو آداب ہونے چاہیے اس میں بنیادی چیزیں اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. دین کے معاملات میں علم ہے، اور علم کے لیے مخلص ہونا چاہیے. انسان کو اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرے، اپنی نیت کو درست کرے. کیونکہ آپ دیکھیں امام بخاری نے سب سے پہلے کون سی حدیث لائے؟ ہاں، انما الاعمال بالنیات، سب سے پہلی حدیث اخلاص نیت کے لیے، کہ اگر وہ بخاری پڑھنے بیٹھ رہے ہو تو پہلی حدیث پڑھ کے نیت صحیح کر لو اپنی، کہ جو بات آئے گی اس کے مطابق اصلاح کروں گا. یہ نیت ہونی چاہیے. پڑھ لو، پڑھ کے چلے تو خیر و برکت کے لیے پڑھ لو، عمل نہیں کرنا ہے، مسلک پہ عمل کرنا ہے، تو وہ نیت صحیح نہیں ہے. تو نیت صحیح کرو. کہا من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ عز وجل، رضائے الہی سے وابستگی. دینی علم اگر کوئی دنیا طلبی کے لیے حاصل کرتا ہے تو روز قیامت اسے اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. معلوم پڑا کہ دینی علم سیکھے تو کس کے لیے سیکھے؟ اللہ کے رضا کے لیے، مخلص ہو کر اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے. اسی طریقے سے من طلب العلم لیجاوب بہ العلماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس کسی نے اس نیت سے علم حاصل کیا کہ اس علم کے ذریعے لوگوں کو اپنے علم پہ غلبہ، یعنی ریاکاری اور دکھاوا کرے گا، ریاکاری اور دکھاوا کرے گا، تو علماء سے مناظرہ کرے گا. یہ بھی ہے، ادھر سے سیکھ کے گئے ادھر پوچھ گئے، ارے آج میں نے یہ سیکھ کیا ہے، آپ کو معلوم کیا ایسا ہے؟ وہاں جا کے عالم صاحب کو بتا رہا ہے، وہاں سے سیکھ کیا ہے، یہاں کے بتا رہا ہے. تو علماء سے مناظرہ کرے گا، اس لیے یہی نیت ہے. ارے آج سیکھتا ہوں، ابھی جا کے پوچھتا ہوں، ان کو معلوم ہے کہ والے عالم صاحب کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ ایسا کرتے لوگ، میں نے کرتے دیکھا ہو اس لیے بتا رہا ہوں. ادھر سے پوچھ کے آتے، وہ ادھر سے، یہاں سے بھی نہیں، ادھر سے پوچھ کے آتے. ادھر سمجھ گئے نا آپ؟ ادھر والے بھی آتے، ادھر وہ آ کے پوچھتے، پھر بولتے انہوں نے تو ایسا بتایا تھا. تو جب وہاں سے پوچھ کے آیا تو یہاں کی پوچھ رہا وہی. سمجھ آئے بات؟ ٹھیک ہے، اگر پوچھ بھی گئے ہو تو اصلاح کے لیے پوچھو، انہوں نے کیا بتایا تھا وہ مت بتاؤ یہاں پہ. پھر سمجھے آپ؟ اگر آپ کمپیریزن کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں تو پھر مناسب بات نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مناظرہ کروں گا اہل علم کی، اس لیے علم سیکھ رہا ہوں. نہیں، علم سیکھے اپنی اصلاح کے لیے، علم سیکھے اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ. تو کہا اگر علم والوں سے مناظرہ کریں یا اس علم کے ذریعے کم علم یا بے علم افراد کو شکوک و شبہات میں ڈال دے. اب جو کلاس میں نہیں آئے ان کے سامنے جا کے صلاحیتیں دکھا رہا ہے، دیکھ آج میں نے یہ سیکھا ہوں، دیکھو معلوم ہے کیا. اب آدھی بات اس کو بتایا، یہاں سے جو سیکھ کے گیا اس کو جا کے تھوڑی سی بتا دیا، اب وہ شبہ میں پڑ گیا کہ یار میں نے تو یہ سنا تھا، سب کو شبہ پیدا ہو گیا. تو ویسا شبہ نہ پیدا کریں، سیکھیں، عمل کریں، اور
اگر من و ان کاپی کر سکتے ہیں تو ہی آگے پہنچا ہے، نہیں تو خاموش ہے، نہیں تو خاموش رہے، کیونکہ یہ خصوصاً عقیدے کا علم بہت، اس کے اندر پیچیدگیاں بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے، سمجھنے والے کے لیے بہت آسان بھی ہے، اور بعض اوقات پیچیدگیاں بھی ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس میں زبان کھولنا بعض اوقات مصیبت ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ ایسا نہ کرے اور علم کے ذریعے شکوک و شبہات میں نہ ڈالے، یا علم کے ذریعے مال و متاع اور منصب کی حاصل کرنا ہو، لوگوں کے چہروں کو اپنی جانب مائل کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ معلوم پڑا علم جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے اگر نیت صحیح نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی نیتوں کو صحیح اور درست فرمائے، اخلاص نیت کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا سبق ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیں ایک سوال ہے، اللہ کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ پڑھو، علم حاصل کرو، ہے نا؟ پڑھو، اقرا، پڑھو۔ دوسرا سوال، اسلامی تعلیم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے؟ ہاں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حکم پوچھا گیا تو فرض ہے، نفل ہے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرض ہے، یعنی اتنا دین کا علم سیکھنا ہر ایک پہ فرض ہے، جس سے اس کی دنیا و آخرت سدھر جائے، ٹھیک ہے؟ تیسرا سوال، علم اور عبادت کے درمیان کون سا افضل ہے؟ علم افضل ہے، علم افضل ہے، اگر علم کے ساتھ عبادت کی جائے تو اس عبادت کا مزہ الگ ہے۔ چوتھا سوال، اسلامی تعلیم کے بغیر محض دنیاوی علم حاصل کرنے والا اللہ کی نظر میں کیسا ہے؟ ناپسندیدہ ہے، جاہل ہے، بِأَمْرِ الْآخِرَةِ، جو آخرت سے جاہل ہے، جو شخص آخرت کے علم سے جاہل ہے، اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ یبغض، ناپسندیدہ ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو چوتھے سوال کا جواب کیا ہوا کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص جو دینی علم سے واقفیت نہیں رکھتا ہے ناپسندیدہ ہے۔ 4 سوال ملے آپ کو، جواب ملے، اور بھی سوال ہے لیکن اب وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، 15 منٹ بچے ہیں ویسے، اور کوئی سوال ہو آپ کا تو پوچھیے، کسی کا کوئی سوال ہے؟ اچھا، ایک اس میں دیکھیں، اس میں ایک اور کتاب ہے، معلوم آپ کو، شیخ حسین مدنی کی ہے، اس میں صرف سوال جواب ہے، یہ ٹاپکس ہیں جیسے ہم نے ابھی پڑھے نا، ان ٹاپک کے اوپر پورے سوال جواب ہے۔ تو ہم ایسا کریں گے کہ کچھ لیسن پڑھنے کے بعد اس کا کیا کریں گے، جیسے 2-3 لیسن پڑھ لیے ہم نے، آج ایک پڑھے نا، ایک چیپٹر پڑھے، اس کے بعد ایک اور پڑھ لیں گے، ایسا 2-3 پڑھنے کے بعد سوال جواب کریں گے، یا تو پھر ریٹن میں مختصر سا ایگزام لے لیں گے، ہے نا؟ یا آن لائن بھی دے سکتے ہیں آپ، یہاں بیٹھے بیٹھے آن لائن آپ کو لنک دے دیں گے اور اس میں آپ ٹک لگا لیں گے، اسی میں آپ کو ریزلٹ بھی آ جائے گا، فوراً نمبر مل جائیں گے، ہے نا؟ ایسا کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہم کریں گے، لیکن اس کے لیے ایک چیز آپ کو خیال کرنی پڑے گی کہ آپ کو مسلسل رہنا پڑے گا، آپ بیچ میں اگر گیپ کریں گے تو بیچ کی چیزیں آپ کی چھوٹ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میں اور آپ، ہم دونوں یہ کوشش کریں گے کہ ہم کیا ہے، میں خود بھی کوشش کروں گا اور آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم مسلسل رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کا جمع ہونا قبول فرمائے، ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، سیکھنا سکھانا قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اسی طریقے سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، ہمارا یہ وقت دینا قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے جنتوں کا مستحق بنائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اختتام مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔